بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ اس نے بتائی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا میں اپنی بیوی کے قریب آؤں۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو وہ کہتا ہے بس زبان ہے، اس کی آواز اچھی نہیں ہے اور یہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور حالات کے مطابق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ جب گھر آئے سلام پیش کرے، عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کا استقبال کرے۔ وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ تو میرے رب کا بھی ایک فرمان ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا کہ عورت کو چاہیے اپنے میاں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاوند کے لیے تیار رہے۔ اب دیکھنا، ہر شخص اپنی بیوی کو تر و تازہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیوی تر و تازہ ہو، خوبصورت ہو، اچھا لباس پہنا ہو، اچھی سجی ہو اور بنی ہو، ایسے کہہ لے تیار ہو کر بیٹھی ہو، جب میں گھر آؤں میرا استقبال کرے۔ اس کا دل کرتا ہے شوہر کا۔ تو بیویاں شوہر کے لیے سجنے سنورنے کی تیار ہی نہیں ہے۔ بیویاں جو ہے شوہر کے لیے سجنے سنورنے کو تیار ہی نہیں ہوتی، اور یہ وجہ ہے کہ اس کا خاوند اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہی چہروں پر پڑے گرد و غبار، بوسیدہ لباس، بکھرے بال، مردانہ آواز میں نکالتے ہوئے منہ بنا کر غصے میں کہتی ہے آگے ہو، آوارہ پھرتے ہو، کدھر سے آئے ہو۔ یہ بات جب کرتی ہے آگے آپ فلاں چیز لانا بھول گئے ہوں گے، معلوم ہے مجھے آپ سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ عورت کیا کہتی ہے اپنے خاوند کو؟ صبح سے لے کے شام تک کام کرنے والا مزدور اس کا شوہر محنت مزدوری کر کے آتا ہے، جب گھر آتا ہے آگے سے باتیں سنتا ہے۔ گھر والی سناتی ہے، کہتی آگے ہو، تیرے سے کام ہی کوئی نہیں ہوتا، تو ایسا ہے ویسا ہے، تم آوارہ ہو، اس سے کیا بنتا ہے؟ جب یہ باتیں کرتی ہے وہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے سوال کا جواب جو ہے، اور اس نے کہا کہ اس پر کلپ ضرور بنانا، لیکن میں بنانا چاہ رہا ہوں، اور کہ منہ بنا کر غصے سے اور اس سے اس طرح دیکھتی ہے جس طرح اس کی مخالف ہے، دشمن ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہے مجھے آپ سے کام کوئی کرنا آپ کو نہیں آتا۔ کہتی ہے مجھے پتا ہے آپ کو کام کرنا نہیں آتا، محنت مزدوری کر کے آگے ہیں آپ، اور کیا مزدوری لائے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ مزدوری ملی ہے۔ کہتی اس سے کیا بننا ہے؟ کچھ نہیں بننا، گزارا نہیں ہونا۔ بندہ شوہر کہتا ہے پھر مجھے غصہ آتا ہے، میں کوئی بولتا ہوں، پھر آگے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہتی ہے آگے جو اس گھر میں؟ کہتی ہے میری قسمت خراب ہو گئی۔ یہ عورت کے الفاظ ہیں کہ میری قسمت خراب تھی جو اس گھر میں شادی ہو گئی، میں آپ سے تو مجھے سکھ حاصل ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ بڑی باتیں کی کہ میری قسمت خراب تھی کہ میں آپ کے گھر میں آ گیا، مجھے سکون نہیں ملا، مجھے آرام نہیں ملا، میں تو بیمار ہو گئی ہوں۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں تندرستی صحت یاب تھی، جب سے ادھر آئی ہوں میری حالت خراب ہو گئی۔ میرے کپڑے دیکھے، میرا لباس دیکھے، میرا چہرہ دیکھے، میری رنگت دیکھے، میرا کیا حال کر دیا آپ نے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میں ہر چیز اس کے لیے مہیا کروں، لیکن عورت کی باتیں
جو ہے مجھے تکلیف دیتی ہے، کہتی ہے مجھے ادھر سکھ ہی نہیں ملا اور میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ یہاں وہ شوہر ایسا ایسا، اب دیکھ رہا حالات گھر کی کیسے خراب ہوتے ہیں۔ جب عورت باتیں کرے گی پھر شوہر آگے کیا کرتا ہے، وہ شوہر ایسا ایسا اپنی بیوی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اسے بیوی سے زیادہ موبائل، فلم، دوستوں میں دلچسپی بڑھنے لگتی ہے۔ پھر وہ گھر والی پر توجہ کم دیتا ہے، موبائل پر لگا رہتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، نیوز سنتا رہتا ہے، دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے، باہر دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، گھر نہیں جلدی آتا۔ اس لیے نہیں آتا، گھر جائیں گے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، گھر والی باتیں سناتی ہے، اس لیے وہ گھر نہیں آتا۔ جب گھر نہیں آئے گا پھر لیٹ آئے گا، پھر لڑائی شروع، ادھر سے آگے صبح کا گیا ابھی آیا۔ یہ حالات ایسے بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ایمان اور دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میرے دل میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ایمان اور دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ نفس پر قابو کیے رکھتا ہے، اور کہیں ایمان کمزور اور خوف خدا کم ہو تو باہر عورتوں سے تعلق بھی بنا رکھتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، پھر دوسری عورتوں سے بعض ایسے شوہر بھی ہیں تعلق بنا لیتے ہیں، پھر عورت کہتی ہے میری طرف توجہ نہیں۔ توجہ وہ کیسے کرے گا جب آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کے بول اچھے نہیں ہے، پھر آپ کی طرف توجہ کیسے کرے گا؟ نبی کائنات کا فرمان یہی ہے کہ خاوند کی طرف دیکھیں اور پیار اور محبت کی نگاہ ڈالنی ہے اپنے شوہر پر، اس کا استقبال کرے۔ یہ کام تو ہے نہیں ہے، پھر کہتی ہے مجھے اس گھر میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، یہ گھر مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر جب دوسری عورتوں سے تعلق بناتا ہے پھر گھر میں لڑائی، میں نہیں ہوں کا جملہ بولتی ہے۔ آپ لوگ دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، دائیں بائیں آپ کی نظر جاتی ہے، خود پوچھنا نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہر شخص اپنی بیوی کو خوبصورت اور تر و تازہ دیکھنا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی رومانوی انداز میں گفتگو کرے۔ عورتوں کی طرف سے جواب ملتا ہے بچوں کے بعد یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو کون سنبھالے گا، گھر کے کام کاج کون کرے گا۔ ان تمام معاملات میں انسان کی حالت خراب ہو ہی جاتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے۔ کس طرح نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ شوہر موبائل میں مصروف رہتا ہے، گھر میں دیر سے آتے ہیں۔ اگر ایک عورت شوہر کا استقبال مسکراہٹوں سے کرے اور خوشی سے کرے، اس کا استقبال کرے، اگر ایک عورت شوہر کا استقبال مسکراہٹوں سے کرے گی، کمرے کا ماحول رومانوی بنا کر رکھے گی، تو شوہر کے لیے سج کر رکھے گی، سج کر رہے گی، شوہر سے گفتگو کے دوران اپنی آواز میں نرمی اپنائے رکھے گی۔ اس طرح کہہ لو کہ شوہر کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ ہماری عورتوں کو یہ بیماری ہے کہ شوہر سے لڑائی جھگڑا شروع کرنا، شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنی ہے۔ جب یہ حالات بن جائیں پھر شوہر آپ کے قریب نہیں آئے گا، حالات چینج ہو جائیں گے، یہ معاملہ طلاق تک پہنچے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا عورتوں کو چاہیے بن ٹھن کر رہے، صاف ستھری رہے۔ اور یہ ہمارے گھر کے حالات جو آج کل ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، حالات حاضرہ پر بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب اسے نرمی اپنائے گی، شوہر آئے اس کا استقبال کرے، پیار محبت سے گفتگو کرے، ہاں بھی اللہ کے بندے کام کر کے آئے ہو، کیا حال ہے آپ کا، طبیعت کیسی ہے، خیریت تو رہی ہے، خاوند خوش ہو جاتا ہے۔ شوہر آفس سے جب ایسی باتیں عورت کرے گی پیار اور محبت سے، تو شوہر اگر آفس میں ہے
تو پھر جلدی چھٹی لے کر بھی گھر آ جائے گا۔ اگر عورت کی آواز نرمی ہو، نرم ہو، پیار اور محبت والی گفتگو ہو، پھر وہ آفس سے بھی جلدی گھر آئے گا۔ اگر اس کی آواز سختی والی ہے، لڑائی جھگڑے والی طبیعت ہے اور برا بھلا کہنے والی زبان ہے، اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش نہیں کر سکتی، پھر اس کا یہ کہ اس کا خامد آفس میں بیٹھے بیٹھے کام کرتا رہے گا، گھر میں لیٹ آئے گا۔ اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے خواتین کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو نوٹ کرنا آپ نے، یہ اللہ کا حکم ہے خواتین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے سجی سنوری رہو تاکہ شوہر کا دل لگا رہے کہ کبیرہ گناہوں کی طرف نہ جائے۔ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ خواتین، عورتیں جو ہے اپنے شوہر کے لیے اور سجی سنوری رہو تاکہ شوہر کا دل لگا رہے، کبیرہ گناہوں کی طرف نہ جائے۔ بیوی شوہر کے گھر آتے ہی ہاتھ پیاز لہسن اور بدبودار کپڑے پہنے ہوئے اور لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے، ہاتھوں سے سمیل آ رہی ہے، کپڑوں سے سمیل آ رہی، پسینے کی سمیل آ رہی، کپڑے میلے کچیلے، اور یہ حالت بنا کر اور سر پر پٹی باندھ کر، کپڑا باندھ کر، رومال باندھ کر، اپنا دوپٹہ باندھ کر دکھاتی ہے میری طبیعت خراب ہے، میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، ہر وقت یہی بات چلتی ہے۔ پھر شوہر اس سے دور ہوتا جائے گا کہ جب بھی آؤں اس کا یہی معاملہ ہے، کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، کبھی یہ پیار سے گفتگو نہیں کرتی، جب بھی کرتی ہے لڑائی جھگڑے کے علاوہ تانے اور میں نے، کبھی بہنوں کی باتیں، کبھی اس کی والدہ کی باتیں، کبھی خالہ کی، خالوں کی باتیں، ایسے ہی اس کو چھیڑے رکھتی ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب آپ چھٹی آؤ، گھر میں آؤ تو گھر والی کو اطلاع دو میں گھر میں آ رہا ہوں۔ یہ کس لیے نبی پاک نے حکم جاری کیا؟ اس لیے تاکہ وہ نہا دھو کر صاف ستھری ہو کر رہے، اس کا شوہر اس کے گھر آ رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا، جب عورت شادی کی تقریب میں جاتی ہے تو میک اپ کے ڈبے ختم کر دیتی ہے۔ جب کسی تقریب میں، شادی میں، منگنی میں، مہندی میں جائے گی، کسی کے ہاں گھر میں کوئی محفل میں جائے گی تو کیا کرے گی؟ تو میک اپ کے ڈبے ختم کر دیتی ہے، آدھے پرفیوم اور سپرے ہوا میں اڑا دیتی ہے اور خوبصورت لباس پہن کر جاتی ہے، قیمتی لباس پہن کر جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں شادی میں، مہندی میں، بارات میں۔ اور ایسے کہہ لیں بازار میں سودا سلب لینے کے لیے جاتی ہے، مین بازار میں جاتی ہے، کپڑے صاف ستھرے پہن کے بن ٹھن کر جاتی ہے، تو جب شوہر گھر آتا ہے پھر 0/0 یہ حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ جو کپڑے صاف تھے، ستھرے تھے، وہ اتار دیے، میلے کچیلے کپڑے پہن لیے، تو ادھر گئے سودا خریدنے کے لیے، بازار سے کچھ چیزیں لینی اور پرفیوم بھی لگایا، خوشبو بھی لگائی، اچھا لباس بھی پہنا، ان سے گفتگو بھی اچھی، انداز چلنے کا بھی اچھا، پھرنے کا بھی اچھا، تو جب گھر میں آ جاتی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے 0/0 اس کا الٹ کرتی ہے۔ تمام باتوں کا مقصد یہ ہے، یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں دونوں کا ایک دوسرے کے لیے سجنا، سنورنا، ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا بہت زیادہ اہمیت کا حامی ہے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، گھر کا ماحول خوبصورت رہتا ہے۔ اور بیوی کے معاملات اس لیے میں نے زیادہ ڈسکس کیے ہیں، بیوی کے معاملات اس لیے میں نے زیادہ ڈسکس کیے ہیں کہ اکثر و بیشتر بیویاں گھر کے کاموں اور بچوں میں مصروف ہو جاتی ہے، شوہر کے لیے سجنے اور سنورنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں نکال
نکالتی، اور آدمی بھی مصروف ہے باہر کام میں، یہ گھر میں بچوں میں مصروف ہے، کام میں مصروف ہے، کچن میں مصروف ہے، صفائی میں مصروف ہے، کپڑے دھونے میں مصروف ہے، اس طرح کہہ لیں بچوں کے جو دیکھ بھال میں مصروف ہے۔ شوہر کو توجہ نہیں ملتی، جب نہیں ملے گی شوہر آپ سے دور ہوتا جائے گا۔ میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بیٹیوں سے یہی کہوں گا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اس کے سامنے نہیں بولنا، اونچی آواز میں نہیں، نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ اور اکثر و بیشتر بیویاں گھر کے کاموں اور بچوں میں مصروف ہو جاتی ہے، شوہر کے لیے سجنے اور سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت کسی کے پاس بھی نہیں۔ اس دور میں شوہر بھی مصروف ہے، اس دور میں عورت بھی مصروف ہے، پھر کیا کرنا؟ حالات ایسے ہی پیدا ہونے ہیں، ایک دوسرے سے آپ لوگوں نے دور ہی ہونا ہے۔ شوہر بھی دور ہوتا جا رہا ہے، عورت بھی دور ہو جاتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے دور ہوتا جا رہا ہے، عورت اپنے شوہر سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا معاملہ آخر طلاق تک پہنچتا ہے، جس سے شوہر ایسا اپنی بیوی سے دور ہونے لگتا ہے، اور عورتوں سے اپنے تعلقات بناتا ہے، پھر دوسرا نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، پھر یہ معاملات طلاق تک نوبت آتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پاک میاں بیوی کی محبت ایسی کر دے جس طرح میرا رب کہتا ہے، جس طرح پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اس طرح اللہ کر دے۔ ان کے دلوں میں جو شک ہے وہ اللہ پاک دور کر دے، آمین۔